ڈاکٹر صاحب اگر کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک یوں فیل ہونا شروع ہو جائے کہ ہمارے دل کی دھڑکن ایک دم سے بہت تیز ہو گئی ہے، دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا، ہارٹ بیٹ بڑھ رہی ہے اور اس کی کوئی خاص وجہ بھی سامنے نہیں آئے، آپ کو ہارٹ ڈیزیز بھی نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے، تو ایسا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ یا پھر یہ بس ہمارے دماغ کی اختراع ہے، اور اگر ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے، کیا سائنس ہے اس کے پیچھے؟ اچھا جی، یہ اکثر ینگ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور بڑی کامن کمپلینٹ ہے یہ جو آپ نے بتائی ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اٹ کین رینج فرام نتھنگ، یعنی کہ بالکل کچھ بھی نہ ہو، صرف ایک فزیولوجیکل اسٹریس رسپانس ہے. ٹھیک. اس کی یہ بھی علامت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگوں میں بہت کم چانس ہے جس کا، لیکن بہرحال ینگ میں تو اس کا چانس کم ہے. لیکن کچھ لوگوں میں یہ کسی ایک ہارٹ کی بیماری جیسے ایٹریل فبریلیشن ہے یا SVT ہے، جس میں ہارٹ کی جو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا بے ترتیب ہو کر تیز ہو جاتی ہے، ان کا یہ جو ہے علامت ہو سکتی ہے. لیکن جو عام طور پر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو انفریکوینٹ اس طرح کی کمپلینٹ آتی ہے. دیکھیں جی، اب یہ جو دل کی دھڑکن کا تیز ہونا یا کسی بھی پریشانی میں، اسٹریس میں، ایکسائٹمنٹ میں، غم میں آپ کا فزیولوجیکل رسپانس ہے. دھڑکن، ایڈرینلین رش ہوتا ہے، کارٹیسول آپ کا اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتا ہے، ان سب سے آپ کا دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں میں یہ بغیر اس طرح کے اسٹیمولس کے بھی ہو جاتا ہے. اور کچھ سائیکائٹرک النیسز میں جیسے انگزائٹی ڈس آرڈرز میں بھی ریسنگ ہارٹ جو ہے وہ لوگوں میں آ جاتا ہے. لوگ سوچتے ہیں، ان کے ذہن جو ہے ان کو وہی والا ہارٹ کو اسٹیمولس دیتا ہے جو ان کو پریشانی میں ملنا چاہیے، اور اس سے ان کا ریسنگ ہارٹ اور پیلپیٹیشنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اٹ کوڈ بی نتھنگ. It could actually be a response to the psychiatric illness. Or it can sometimes be related to heart as well. جیسے کہ آپ کا ریسنگ ہارٹ ہے، ایٹریل فبریلیشن ہے، SVTs ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بہرحال جو ہے وہ علیحدہ انویسٹیگیشنز بھی ہیں. اگر آپ کو فریکوینٹلی ہو رہا ہے، آپ کی روزمرہ کی لائف اسٹائل میں، روٹین میں یہ چیز ہیمپر کر رہی ہے، تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرا لیجیے. ٹھیک ہے. لیکن مور آفن دین ناٹ یہ مسئلہ کم ہی اس میں ہم نے دیکھا ہے، اسپیشلی ینگ جو میلز اور فیمیلز ہیں، اس میں کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کبھی کبھار اس طرح سے ہو رہا ہے تو اس میں کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر انویسٹیگیٹ کرا لیجیے، آپ ایک دفعہ جان لیجیے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اور تاکہ آپ کو یہ ایٹ لیسٹ اندازہ ہو جائے کہ کوئی آرگینک مسئلہ اندر نہیں ہے. آپ کا ہارٹ ٹھیک ہے. کوئی جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے چھوٹے موٹے وہ کرا کے دیکھ لیجیے. ہارٹز ہوتا ہے، ETT ہوتا ہے، اس طرح کا چھوٹا موٹا ٹیسٹ جس میں کوئی انویسو پروسیجر نہیں ہوتا، وہ کرا لیجیے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. تو پھر وہ آپ کسی حد تک آپ کے دماغ سے بھی جو چیز ہے وہ نکل جاتی. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی آرگینک چیز ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو کبھی کبھی تیز دل دھڑکتا ہے وہ صرف ایک ایڈرینلین رش ہے، اس کے علاوہ ایڈرینلین رش ہو سکتا ہے، اور زیادہ چانس یہی ہے. لیکن اگر آپ کو تنگ کر رہا ہے بار بار تو انویسٹیگیٹ کرا لینا چاہیے. اسٹریس کی وجہ سے جن لوگوں میں زیادہ مسئلہ آ رہا ہے یا انزائٹی کے جو پیشنٹس ہیں ان میں اکثر بہت شکایت آتی ہے دل کے دھڑکنے کی، تو وہ پھر اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جی، وہ جو سائیکائٹرک النس ہے، دیکھیں جی، ہر چیز کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی وجہ کو ٹریٹ کریں. اگر آپ کی باڈی کو وہ سائیکائٹرک رسپانس جو ہے وہ اس میں آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کا برین جو ہے وہ سگنل دے رہا ہے ہارٹ کو کہ تیز دھڑکو، کوئی خطرہ ہے یا کوئی انگزائٹی ہے یا کوئی پریشانی ہے، تو دل تیز دھڑکے گا. چاہے دل بالکل ٹھیک ہو، 100% دل ٹھیک ہوگا تو وہ دھڑکے گا تیز. تو پھر آپ کی کاز دل نہیں ہے، ایسے میں ایسی کاز سائیکائٹرک النس ہے، وہ نفسیاتی بات ہے، بیماری ہے جو کہ اس کو سگنل کر رہی ہے. تو آپ اس کو ٹریٹ کریں، ٹریٹ دیٹ سائیکائٹرک النس، اور آپ کا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اوکے. انزائٹی کے جو پیشنٹس ہیں ان میں ہارٹ ڈیزیزز کے چانسز پھر بڑھ جاتے ہیں، بے شک پہلے ان کا ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہ ہو. اس پہ جی کچھ ٹرائلز، کچھ ریسرچ، کچھ ڈیٹا ہمارے پاس ہے. کہتے ہیں کچھ ٹرائلز میں تھوڑا بہت رزلٹ آیا ہے کہ الٹیمیٹلی، یعنی جب آگے جا کے عمر بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور ینگ ایج میں آپ نے بہت زیادہ اسٹریس اور انگزائٹی میں رہے ہیں، تو بہرحال وہ ایک رسک فیکٹر بن جاتا ہے ہارٹ ڈیزیز کا بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو ابھی ینگ ایج ہے اور کوئی ٹپیکل سمٹمز بھی دل کے نہیں ہیں
اور صرف پیلپٹیشنز اس کو دماغ کی وجہ سے یعنی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ سائیکیٹرک النس ٹریٹ ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا. انزائٹی کے جو پیشنٹس ہیں تو پھر انہیں اگر پیلپٹیشنز ہو رہی ہیں یا ان کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہو رہا ہے تو ہارٹ کے لیے علیحدہ سے انہیں میڈیسنز ریکمینڈ کی جاتی ہیں؟ ایسا ہے جی, پہلے تو ہم دیکھتے ہیں انگزائٹی کے جو مریض آتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے. سائیکیٹرک النس ویسے ہی ٹیبو سمجھا جاتا ہے, ہمارے لوگ خوش نہیں ہوتے نام سن کے, ٹھیک, تو پہلے وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ہم ان میں ساری آرگینک جو چیزیں ہیں ان کی اسکرین کر لیتے ہیں, اپنا ہم تسلی کر لیتے ہیں کہ دل کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے. تھائرائڈ وغیرہ کا مسئلہ, اس میں بھی اس طرح کی پیلپٹیشنز ہو سکتی ہیں, وہ ہم رول آؤٹ کر لیتے ہیں. جب ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ ان کا دل کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر ان کو ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیجتے ہیں. تو پھر سائیکائٹرسٹ کی دوا سے یہ والا مسئلہ جو دل کی ریس کرنے کا پیلپٹیشنز کا مسئلہ, اس کے چانس ہوتے ہیں ٹھیک ہو جائے. ٹھیک. کچھ لوگوں میں ہم بیٹا بلاکرز وغیرہ ہمیں ایڈوائز کرنے پڑتے ہیں جن میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پوری باڈی پر ایک کامنگ ڈاؤن افیکٹ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے, اس سے ہارٹ بیٹ بھی بہتر ہو جاتی ہے اور ویسے بھی پوری باڈی جو ہے وہ ریلیکس. لیکن وہ ظاہر ہے دیکھنا پڑتا ہے کس کیس میں اس کی ضرورت. ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ.